عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا السلام فدائی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ میت کو غسل دینے کے بعد، میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، نہانا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ میت کو کندھا دینے کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کو کندھا دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دلیل سے ثابت کیا ہے کہ میت کو کندھا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے سے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا ذکر و اذکار کرتے تھے، کتنے وقت اللہ کے لیے صرف کرتے تھے، کب کب اللہ کا ذکر کرتے تھے، ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو معلوم ہوں گی۔ لیکن ایک چیز کی میں گزارش کروں گا حدیث شروع کرنے سے پہلے کہ دیکھیے، جب بھی کوئی حدیث آپ پڑھیں تو جب وہ حدیث پڑھ لیں تو اس پر عمل بھی کریں، صرف حدیث پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، میرے ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیے، آج آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں سبسکرائبر کی وجہ سے نہیں، کہ میرے ویڈیو پہ سبسکرائب ملیں گے، میں روپیہ کماؤں گا، پیسہ کماؤں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ میں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں تاکہ اگر میری زندگی، اگر میں وفات پا گیا، اگر میرے جسم سے روح نکل گئی، تو قیامت کے دن تک اگر یہ ویڈیو یا جو یوٹیوب ہے اس پر اگر اپلوڈ رہے گی تو ضرور کوئی نہ کوئی شخص حدیث پڑھنے کے لیے ضرور آئے گا، بلوغ المرام ضرور پڑھے گا، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ ویڈیو ضرور میرا دیکھے گا، اور اگر وہ جب دیکھے گا تو حدیث کو پڑھے گا، اور پڑھے گا تو اس پر عمل کرے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اس بنا پر، اس امید پر میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ سکوں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ جب بھی حدیث پڑھیں تو آپ حدیث کے اوپر عمل بھی کریں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی عمل کریں اور میں بھی عمل کروں۔ حدیث جب بھی پڑھیں، کوئی بھی حدیث پڑھیں، ایک صدقے کا بھی پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوائے ہیں، تو یہ امام احمد بن حنبل بھی جاتے ہیں اور پچھنا لگواتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن حنبل صرف ایک حدیث کو پڑھے اور فوری طور پہ نکل گئے پچھنا لگوانے کے لیے، تو ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ ہم بھی حدیث جب پڑھیں تو ہم اس حدیث پر عمل بھی کریں۔ آئیے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ بعثت نبوی کے بعد پیدا ہوئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تب ان کی ولادت ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی۔
اور یہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اصل 6 سال میں ان کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ بیوی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بکثرت روایتیں ذکر کی ہیں۔ یہ اپنے زمانے کی فقیہہ تھیں۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتا، جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف پڑ جاتا، یا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے تھے، یا عائشہ کی طرف جاتے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ عائشہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی کا کیا قول ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کتنا علم ان کے پاس تھا اور کتنا یہ فقیہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے زمانے کی فقیہہ تھیں، ان سے صحابہ کرام رجوع کرتے تھے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ خلیفہ اول ہیں اسلام کے، ان کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم تو میں پیغام دیتا ہوں مسلمانوں کو کہ آپ بھی اپنی بیوی سے پیار کریں، محبت کریں۔ بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو پیغام دیتا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہونے کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت پیار کرتے تھے، محبت دیتے تھے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج یہاں پر بس آپ مختصر طور پہ جانیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں ہم کہ یہ جتنے راوی ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی آیا، انس بن مالک ہیں، ابو ہریرہ ہیں، جتنے مطلب کہ جو مشہور راوی ہیں، ان کے تعلق سے ایک ویڈیو ہم بہت جلد بنانے والے ہیں جس میں ان کی پوری زندگی کا ایک مختصر خلاصہ ہوگا اور بہت ہی اہم باتیں ذکر ہوں گی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ تقریباً 58 ہجری میں یہ وفات پائیں، رمضان کے مہینے میں یہ 58 ہجری کو وفات پائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 57 ہجری کو، بہرحال 57 یا 58 ہجری کی ان کی وفات ہوئی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر وقت۔ علی کل احیانہ کا ایک مختصر یہی ترجمہ کرتے ہیں، ہر وقت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اسے بخاری نے تعلیقاً معلق ذکر کیا ہے۔ اب معلق کسے کہتے ہیں؟ معلق کہتے ہیں کہ سند کے ابتدا سے ایک راوی یا زیادہ راوی حذف ہو گئے ہوں، ساکت ہو گئے ہوں، اسے معلق کہتے ہیں۔ اب جب حدیث سے کہ سند سے ایک راوی یا زیادہ راوی جب حذف ہو جائیں تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال یہ حدیث لیکن صحیح ہے، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 18، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 302، ترمذی کے اندر 3384 حدیث نمبر ہے، آپ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے اس حدیث سے بہت سارے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جمع کی حالت میں بھی، پیشاب و پاخانہ کرنے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کا ذکر کرنا، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کے وقت کیا یہ ایک زیبا دیتا ہے کہ ہم پیشاب کریں اور وہاں پر اللہ کا ذکر کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے گندی جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب
ہم لوگ جاتے ہیں بیت الخلا تو وہاں یعنی اندر پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہاں یہ حدیث یہ دعا آپ کو یعنی بیت الخلا ٹوائلٹ جانے سے پہلے پڑھنا ہے. آپ اندر چلے جائیں گے تب نہیں پڑھنا ہے، بہت پہلے پڑھنا ہے آپ کو. اب اس روشنی میں وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ دعا ہے جو پڑھا جاتا ہے اندر، یعنی بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ جب ٹوائلٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تب یہ دعا پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. حدیث یہ دعا آپ کو تب پڑھنی ہے جب آپ بیت الخلا سے کچھ دور پہ رہیں، اندر جانے کے بعد نہیں پڑھنا ہے. تو اس حدیث سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر حالت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی پیشاب و پخانہ کرنے کو ذکر کرتے تھے، جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے تب بھی ذکر کرتے رہتے تھے. دیکھیے اب یہاں پر آپ ایک بہت اہم بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے اللہ کا، لیکن یاد رہے کہ جماع کی حالت میں یعنی جب بیوی سے ہم بستری ہو اس حالت میں ذکر نہیں کرتے تھے. پیشاب و پاخانہ کرنے کے وقت بھی ذکر نہیں کرتے تھے، اور باقی اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اب گندی جگہوں پر پیشاب و پاخانہ کرنے کے وقت یا ہم بیوی سے ہم بستری کرنے کے وقت یہ سب دعا پڑھا جائے، یہ سب صحیح نہیں ہے. مطلب کہ اللہ کا ذکر ہو لیکن گندی جگہوں پر نہ ہو، ایسے کام جو گھنونے ہو اس موقع پر نہ کیے جائیں. تو اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ پیشاب و پاخانہ کرنے کے وقت یا جمع کرنے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کر دیں گے. آئیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اراد دیکھتے ہیں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا اخرجه الدارقطنی ولجنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم کے معنی ہوتا ہے پچھنا لگوانا، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوائے. پچھنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جسم میں جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے، ایک مشین ایک چیز ہوتی ہے نکالنے کے لیے، کہ جب پچھنا لگوایا جاتا ہے جس میں کہیں گردن میں لگوایا جاتا ہے، پیٹھ میں لگایا جاتا ہے، ایسے جہاں پر خون خراب ہو جائے جسے فاسد خون کہتے ہیں، فاسد خون کو نکالنے کے لیے یہ پچھنا لگوایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھنا لگوانا ثابت ہے. تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوائے، وصلی اور نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا. اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول ہیں. 10 سال انہوں نے اللہ کی خدمت کی ہے. یہ روایت کرتے ہیں. ان کے تعلق سے بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، ایک اہم اور سب سے اہم ویڈیو بنائیں گے ان کی زندگی پر، ایک اسپیشل. ابھی فی الحال یہاں پہ جان لیجئے کہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. سب سے پہلی چیز تو یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں. آپ اس حدیث کو جب دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ حدیث ضعیف، ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات بھی صحیح نہیں ہے. احتجم وصلی ولم یتوضا، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوائے اور وضو نہیں کیا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو یعنی کہ اس سے بات بھی صحیح نہیں ہے. لیکن دوسری حدیث سے، اس حدیث سے تو بظاہر معلوم چل رہا ہے، لیکن دوسری حدیث سے اور جو صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
خون کے نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اس حدیث کے اندر جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا، یعنی پچنا لگوایا یعنی خون کو نکلوایا، یعنی اور وضو نہیں کیا یعنی نماز پڑھ لیا، یعنی کہ خون کا نکالنا یہ نواقض سے وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خون کو نکال لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس پہ متفق بہت سارے علماء بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، اور تابعین کی اکثریت جماعت یہی کہتی ہے کہ پچنا لگوانے سے یا خون نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث تو سب سے پہلی چیز ضعیف ہے، اس کے اندر صالح بن مقاتل ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جو پچنا لگوانے سے یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر بات، وہ بات صحیح ہے، پچنا لگوانے سے خون وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس حدیث سے میں یہ بات ثابت ہوا کہ پچنا لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خون نکالنے سے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید حدیث کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔